الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود سيد الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا وهول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بھر لائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کو بہترین نظر عطا فرمائے اس عزاداری کا اور جہاں جہاں آپ لوگ جاتے ہیں محنت کرتے ہیں اور گریہ و ماتم کی صدائیں بلند کرتے ہیں پروردگار اس کو قبول فرمائے اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم اتنے بڑے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس صف اعضا بنائیں اور خداوند عالم اسی لیے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے اگر تم سوال کرو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ سوال کرو وَاسْأَلُوا سوال کرو اگر تم نہیں جانتے جاہل ہو اگر تم لیکن اس نے یہ بھی بتایا کہ کس سے سوال کرو اہل ذکر سے سوال کرو یعنی خدا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ سوال کرو تو بتا بھی رہا ہے کہ کس سے سوال کرنا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ ہر کسی سے یا ہر کس و ناقص سے آپ سوال کریں گے اس کی آپ کو خدا اجازت نہیں دے رہا ضرور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم قربات مائی کی طرف لے آؤ ضرور پڑھ لیں ایک مرتبہ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل اور دیکھیں ہمارے علماء نے چیلنج کیا ہے کہ ہمیں کوئی دکھا دے ہر زمانے میں کہ کوئی ایسا ہے جو ہر سوال کا جواب دینے والا ہو یہ ہمارے علماء کا چیلنج ہے کہ ہمیں بتاؤ ہمارے سامنے لے کر آؤ ہمارا جو مکتب ہے ہم علم کے ماننے والے ہیں علم سے بات کرتے ہیں عقل کے ماننے والے ہیں عقل سے بات کرتے ہیں اگر کوئی ہمیں دکھائے گا تو ہم مانیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی دکھائے گا ہمیں تو ہم مان لیں گے لیکن یہ دعویٰ صرف ہمارے مکتب کا ہے کہ ہمارے پاس 14 ایسے ہیں کہ جو ہر سوال کا جواب دیتے ہیں اور ہر زمانے میں دیتے ہیں ایک یہودی آیا خلیفہ اول کے پاس اور آ کر اس نے سوال کیا اس نے کہا کہ آپ خلیفہ رسول ہیں کہا کہ ہاں خلیفہ رسول تو کہا کہ اچھا میرا ایک سوال ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے رسول خدا کا جو خلیفہ ہے وہ بھی علم میں انہی کے جیسا ہوگا جو جانشین ہوگا تو کہا کہ بتاؤ کیا سوال ہے اس نے کہا میرا سوال یہ کہ بتاؤ خدا کہاں ہے اس کا کوئی مقام بتاؤ کوئی مکان خدا کہاں ہے تو اب جب اس نے سوال کیا تو خلیفہ نے اسے بہت ڈانٹا اس کی سرزنش کی کہا کہ تو کفریہ کلمات کہہ رہا ہے یعنی تو خدا کے لیے کوئی مقام مقرر کر رہا ہے یعنی اب دیکھیں تبلیغ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس علم نہ ہو اور جو مولائے کائنات کے جو خطبے ہیں نہج البلاغہ میں جو پہلے کے سب سے خطبے ہیں وہ سارے توحید کے اوپر ہیں مولا نے جس طرح مولا نے توحید کو بیان کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا خدا کی وحدانیت کو بیان کرنا اس کے وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کرنا کہ وہ یکتا ہے وہ تنہا ہے وہ فیملی نہیں رکھتا وہ ہر جگہ موجود ہے اس کو بیان کرنا یہ ولی خدا کا ہی کام ہوتا ہے تو اب جب خلیفہ اول نے اس کو ڈانٹا اسے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر تم نے کفریہ کلمات کہی تو اب جب وہ وہاں سے باہر نکلا
تو اس کی ملاقات امیر المومنین سے ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. اس کی ملاقات ہو گئی امیر المومنین علیہ السلام سے. اور مولا نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو کیا سوال لے کر آیا اور تیرے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے اور تجھے کیا جواب ملا. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو تم نے جو سوال کیا کہ خدا کہاں ہے، اس کا نشاندہی کرو. مطلب دیکھیں خدا کے لیے آپ ایسے کر کے اشارے سے بات نہیں کر سکتے. میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے اشارہ کر سکتے ہیں کہ آپ میں اس طرح اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے لیے آپ اشارہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا وہاں ایسے اشارہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں جب مولا نے اس سے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا، آپ نے فرمایا کہ خدا کو تم پوچھ رہے ہو کہ خدا کہاں ہے، کس مکان میں ہے، کس مقام پر ملے گا. تو آپ نے فرمایا کہ خدا کسی مکان میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی مکان خدا کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ مکان ہے جیسے اس نے ہمارا احاطہ کیا ہوا، ہم نے اس کا احاطہ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، آپ اس مکان کے اندر موجود ہیں، اس مکان نے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے. آپ اس چار دیواری کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے مکان کا احاطہ تو نہیں کیا ہوا. تو کہا کہ خدا وہ ذات ہے کہ کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو آپ نے اس کو فرمایا کہ اگر میں تمہاری ہی کتاب سے تمہیں دلیل دوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دیجیے. کہا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرشتہ آیا، ان کے پاس آیا، اور وہ کہاں سے آیا، وہ جب پوچھا انہوں نے کہ تم کہاں سے آئے ہو، اس نے کہا کہ وہ آیا مشرق کی جانب سے. اور جب حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، اس نے کہا کہ میں خدا کے پاس یعنی خدا کے نزدیک سے آیا. پھر دوسرا فرشتہ آیا، وہ مغرب کی جانب سے آیا تھا. اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، اس نے کہا میں خدا کے نزدیک سے آیا. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. پھر ایک فرشتہ آیا آسمانوں کی جانب سے، کہا تم کہاں سے آئے ہو، کہا میں خدا کے پاس سے آیا، خدا کے نزدیک سے آیا. پھر ایک فرشتہ آیا 7ویں زمین کے نیچے، سب سے جو 7ویں پرت ہے وہاں سے، پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، کہا کہ میں خدا کے نزدیک سے آیا. یعنی کیا مطلب کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے نزدیک سے آیا. تو جیسے اس یہودی نے یہ سنا تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا کہ آپ یقیناً یہی امر حق ہے اور آپ وسیع برحق ہیں، رسول خدا کے وسیع برحق آپ ہی ہیں. یعنی جو امام جو ہوتا یا نبی ہو جو خدا کی جانب سے ہوگا وہ فی الفور آپ کے مسئلے کو حل کرے گا، فی الفور آپ کو جواب دے گا. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. امام المومنین امام المتقین کل ایمان نعرہ. اگر یہ بند ہو جائے نا تو اس کی تار چیک کر لینا. ہاں لگا ہوا تو وہ ہلا دیتے ہیں. ایمان نعرہ حیدری محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور دیکھیں کائنات کی ہر شے کو فضیلت ملی مولا کے دروازے پہ جا کے. تمام فضیلتیں علی کے دروازے کا رخ کرتی ہیں. علی کہیں نہیں گئے فضیلت لینے کے لیے، کوئی فضیلت لینے کے لیے علی کہیں نہیں گئے. ہر فضیلت نے رخ کیا مولائے کائنات کے دروازے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں واقعہ سنایا جاتا ہے کہ رکوع میں زکوٰۃ دی مولا نے. پھر ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ مولا کے پیر میں تیر لگا اور رسول خدا نے فرمایا کہ علی جب نماز میں ہوں گے تب تیر نکالنا، کیونکہ اس وقت علی یہاں نہیں ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں ہوں گے، کیونکہ مولا کو تکلیف تھی، تیر نکالتے تھے تکلیف ہوتی تھی. تو رسول خدا نے فرمایا کہ جب یہ حالت نماز میں ہوں تو اس وقت تیر نکالنا. اب ایک اہل حدیث کے مولوی نے کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک واقعہ صحیح ہے، دونوں واقعہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا تو وہ جو رکوع میں انگوٹھی تھی کیونکہ اس وقت بھی نماز میں، ٹھیک ہے،
اس نے کہا کہ جب اگر ایسی بات ہے علی تو وہ ہے کہ حالت نماز میں تیر نکالا جائے اور انہیں خبر نہ ہو تو رکوع میں تھے، سائل کی آواز کیسے سنی؟ ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا. اب اسی لیے تو دیکھیں رسول خدا نے فرمایا نا کہ جہاں علی نہیں وہاں عقل نہیں. یہ رسول خدا کا ارشاد ہے، فرمان ہے. کسی مولوی نے نہیں کہا کہ کسی مولوی نے جوش میں آگے کہہ دیا، نہیں، یہ فرمان رسول ہے کہ جہاں علی نہیں وہاں عقل نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں واقعے جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو پیر میں سے تیر نکالا گیا اور مولا کو خبر نہ ہوئی. اب دیکھیں جب سائل آیا مسجد میں اور اس نے سوال کیا، اس نے پہلی صدا لگائی تو اس وقت مسجد میں دوسرے نمازی بھی نماز پڑھ رہے تھے، مولا بھی پڑھ رہے تھے، کسی نے جواب نہیں دیا. اس نے دوسری صدا لگائی، کسی نے جواب نہیں دیا. اب تیسری مرتبہ، اب تک سائل جو تھا وہ مسجد والوں کو مخاطب ہو رہا تھا، نمازیوں سے مخاطب ہو رہا تھا. اب تیسری مرتبہ اس نے نمازیوں سے نہیں کہا، اس نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، بولنے والے میں تیرے نبی کی مسجد میں کھڑا ہوں لیکن کوئی مجھے میرے سوال کو پورا کرنے والا نہیں ہے. تو علی وہیں تو موجود تھے، آپ نے اس سائل کی آواز کو سنا. اب دیکھیے وہاں روح تھی، عمل تو جسم نے کرنا تھا نا. ٹھیک ہے، وہاں روح نے سنا اور جسم نے عمل کیا. آپ نے ہاتھ اپنا آگے کیا، اس نے انگوٹھی اتار دی. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں فضائل کے، مصائب کے لیے، کہ وہاں پر آپ کو محبت کام کرتی ہے، آپ کی نا ان کو سمجھنے کے لیے. اگر محبت نہ ہو نا تو آپ سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ کا ظرف وسیع ہو، محبت ہو، تب وہ بات آپ کے دل میں اترتی ہے، ورنہ آپ اس میں نکتے نکالتے جائیں، ایسے تو نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہو سکتا تھا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، جہاں وہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ کہیں کہ کسی کے اگر کسی کا دل ٹیڑھا ہو، دل ٹیڑھا پن ہو اگر کسی کے دل میں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو سیدھی بات بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، بات بالکل سیدھی ہوتی ہے، تو وہاں قصور آپ کا نہیں ہوتا، وہاں دل ٹیڑھے ہوتے ہیں. اصل دعا کیا کریں کہ پروردگارہ ہمارے دل سیدھے رہے، ہم لوگ کو جو سیدھی بات ہے وہ سیدھی ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ علی والوں کو ایک ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے ایک ہمیں تحفہ سمجھ لیں کہ ہمیں اس کی دین ہے کہ اس نے محبت علی ہمارے، اور یہ ہمیں اپنے والدین کو بھی ہمارا اس کا وہ جانتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو بھی سلام کریں کہ انہوں نے ہماری جو ولادت میں اہتمام کیا ہے پاکیزگی کا، اس کی وجہ سے بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں. تو یاد رکھیں کہ ولایت کی تمنا ہے کہ وہ علی کے پاس آئے. علی فضیلت لینے کہیں نہیں گئے. آیت نازل ہوئی نا اس کے بعد انما ولیکم اللہ. ٹھیک ہے، یہ جب رکوع میں انگوٹھی دی تو آیت نازل ہوئی. تو ساری فضیلتیں، اب آپ دیکھیے کہ جب تلوار آئی، ذوالفقار آئی، علی کی تمنا نہیں ہے. اگر علی کی تمنا ہوتی تو تلوار توڑ کے منگوا لیتے. تلوار ٹوٹی تھی نا، کون سی جنگ تھی یہ بتائیں؟ جنگ احد. ٹھیک ہے، جنگ احد میں جب رسول خدا اکیلے ہو گئے، سب بھاگ گئے، رسول خدا کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو اس وقت مولا کی تلوار ٹوٹ گئی کیونکہ آپ اکیلے جنگ کر رہے تھے. تو جبرائیل نازل ہوئے ترانہ پڑھتے ہوئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی ذوالفقار کی تمنا ہے کہ علی کے ہاتھوں میں جائے. اگر علی کی تمنا ہوتی تو جبرائیل ترانہ پڑھتے ہوئے نہ آتے، جبرائیل تو قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. اس سے اونچی آواز آپ کے پاس ہے مجھے پتہ ہے. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان پہ تولا علی مولا، علی مولا، میرے کم پہ نبی بولا علی مولا، علی مولا. ایمان نعرہ حیدری بلند صلوات. اللہم صلی علی بلند علی
محمد فاجل. زیادہ سے زیادہ اپنی آوازوں کو درود میں استعمال کیا کریں تاکہ اس کا اجر و ثواب ہمیں دنیا میں ملے آخرت میں بھی ملے. تو یاد رکھیں کہ فضیلتیں رخ کرتی ہیں چوکھٹ کا، علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ کا. لیکن کسی نے کہا کہ بھئی اگر ایسی بات تھی کہ فضیلتیں رخ کرتی ہیں علی کے در پر آتی ہیں تو کعبہ علی کے در پہ کیوں نہ آیا؟ کہ علی پیدا ہوتے کعبہ علی کے در پہ کیوں نہیں آیا؟ فاطمہ بنت اسد گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی تمنا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو. دیکھیے اگر فاطمہ بنت اسد کی تمنا ہوتی کہ علی کعبے میں پیدا ہو تو دروازے سے داخل ہوتی، لیکن دیوار کعبہ نے شک ہو کے بتایا کہ کعبہ کی تمنا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو. یہ جو دیوار پھٹی اور راستہ بنا تو کعبے کی تمنا ہے. اور باقاعدہ جناب فاطمہ بنت اسد کو وہاں پہ ویلکم کیا جا رہا تھا کہ آئیں، بلایا جا رہا تھا. وہ تو خوف زدہ تھیں لیکن بلایا جا رہا تھا کہ آئیں. وہ ڈر رہی تھیں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بچہ کعبے میں پیدا ہوا ہو، کیونکہ وہ درد میں تھیں. وہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ خدا کا گھر ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے کیسی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ مولود مجھے لے کے کہاں جا رہا ہے. علی 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 حسنین کے بابا علی علی مشکل میں سہارا علی علی نبیوں نے پکارا علی علی کوثر میں ملیں گے علی علی پھر جام چلیں گے علی علی بھر بھر کے پیئیں گے علی 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 نعرہ حیدری یا علی آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. محمد اسی لیے خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو مسلسل تبلیغ کرتے ہیں، خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں. رسالات اللہ، خدا کے پیغام کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتے، اس میں کوئی توڑ مڑوڑ نہیں کرتے، اور اس کے پہنچانے میں نہ وہ کسی سے خوف رکھتے ہیں اور نہ وہ کسی کو خاطر میں لاتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے. تو خدا بھی دیکھیں ان کی تعریف بھی کر رہا ہے اور ان لوگوں کی علامتیں بتا رہا ہے کہ وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے سوائے خدا کے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اب یہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں میسا میں تمار کو دیکھیں، کسی کو خاطر میں لا رہے تھے؟ بتائیے، خدا کا پیغام پہنچا رہے تھے نا، مولا کی ولایت کے گوشوں کو واضح کر رہے تھے، خدا کے پیغام کو پہنچا رہے تھے. ابو ذر کو دیکھیں، کتنی ان کو دنیا کے اندر سخت سزائیں دی گئی، سخت مصیبت اٹھائی. حق گوئی آسان نہیں ہوتی، حق کہنا. بعض اوقات ہم تو زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں حق نہیں کہہ سکتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب یہ جو حق گوئی ہے نا، صرف یہ دین کی حد تک نہیں ہے، یہ گھر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے اپنے گھروں سے شروع کریں. جب گھر سے شروع کریں گے کہ حق کو حق کہیں گے، ٹھیک ہے، پھر باطل کو باطل، ناحق کو ناحق کہیں گے. یہی تو ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ جو کربلا میں شہید ہو گئے امام حسین کے ساتھ، وہ حسینی، وہ تو پار ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن اب جو اس کے بعد سے، کربلا کے بعد سے جو باقی بچے ہیں، اب ان کے لیے ہے یہ امتحان کہ ان کے پاس دو راستے ہیں، ایک زینبی راستہ، ایک یزیدی راستہ. اب یہ ہمیں خود چننا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں. جناب زینب کا راستہ کانٹوں کا راستہ ہے، آسان نہیں ہے جناب زینب کا راستہ. میں آپ کو یہاں سے تسلی نہیں دے سکتی کہ نہیں آپ مزے کریں، آپ جیسے زندگی میں چل رہے ہیں چلتے رہیں، آپ کی جو نیا ہے وہ پار ہو جائے گی. میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے، کہ جناب زینب حق کوئی آسان نہیں. اور یہ جناب اب تک دیکھیں مزے کی بات یہ کہ اب تک جو باطل آ رہا تھا 61 ہجری سے پہلے، چہرے پہ نقاب لگا کے آ رہا تھا دین کا، ٹھیک ہے. جب سے کبھی قرآن کو نیزوں پہ وہ بلند کیا گیا،
ٹھیک ہے, لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. قرآن تو نہیں تھا نا, وہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. تو اب تک باطل چہرے پہ نقاب لگا کے آ رہا تھا. یزید کے باپ نے چہرے پہ نقاب چڑھایا ہوا تھا دین کا, کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں, ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہمیں سمجھنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے بھی ایسے ہی نقاب چڑھایا کہ ہم تو عوام کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل یہی حساب ہے, انہوں نے بھی نقاب چڑھایا ہوا. بعد کربلا امام حسین تو دیکھیں شہید ہو گئے, جناب زینب نے وہ نقاب کھینچ لیا, دودھ کا دودھ پانی کر دیا. ٹھیک ہے, حق کا حق اور باطل کا باطل کر دیا. حق اور باطل مخلوط ہو چکے تھے, گٹ مٹ کر دیے تھے یزید نے, کیونکہ وہ حلال اور حرام کو مکس کر رہا تھا. جبھی تو امام نے قیام کیا تھا. تو جناب زینب کا کام جو تھا وہ آسان نہیں تھا. امام تو شہید ہو گئے, ان کے اپنے درجات ہیں, لیکن جناب زینب کا کام آسان نہیں تھا. اس لیے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق نے فرمایا صلی اللہ محمد والے محمد کہ زمانے کے امام کے لیے تیاری کرو, چاہے ایک تیر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تیاری کرو, چاہے ایک تیر ہی کیوں نہ لے کے رکھو. اب کیا کریں, تیر خرید لیتے ہیں, تیر خرید لے جا کے, تیر کا تو پتہ ہے, تیر خرید لو, اسے ایک شوکیس میں رکھو, صبح شام زیارت کرتے رہو. یہ امام کے لیے میں نے خریدا ہے. یہ تیاری ظہور کی. تیر ایک علامت ہے. مطلب کیا ہے امام کا؟ مطلب یہ کہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ دشمن کے دل پہ جا کر, جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اس کو ایسے استعمال کرے کہ دشمن کا تیا پاچا اسی صلاحیت سے کر دے. جیسے دشمن ہمارا کر رہا ہے نا, دشمن نے اس وقت کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا, انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں موبائل دے دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں موبائل دے دیے کہ یہ بس ان کو قید میں رکھیں گے, ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب کچھ بھول جائیں گے, ان کی فکریں اسی میں قید رہیں گی, یہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب ایسا کیا سسٹم چل گیا, سارا دین موبائل میں. ٹھیک ہے, میں تو بھائی بہت دیندار ہوں, صبح سے شام تک 10 پوسٹ لگاتی ہوں میں اپنے دین کی, بہت دیندار ہوں. صبح سے شام تک میں اتنی بڑی دیندار ہوں, صبح سے شام تک زمانے کے امام پہ میں قصیدے اور سلام اور یہ اور وہ میں سب کچھ بھیجتی رہتی ہوں. میں بہت بڑی دیندار, بڑا میں دین کا کام کر رہا ہوں. اگر یہ سب کچھ کر کے آپ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں تو آپ پھر بہت بڑے دھوکے میں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ امام کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ بہت بڑے دھوکے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں مطلب کیا ہے کہ آپ تیر رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ صلاحیت کو اپنی استعمال کریں, اپنے آپ کے پاس جو بھی صلاحیت ہے اس کو استعمال کریں. کس کے لیے؟ زمانے کے امام کے لیے, تیاری کے لیے. ٹھیک ہے, تیاری کے لیے استعمال کریں. کیونکہ بڑے ایسا نہیں کہ صرف مولویوں کی ضرورت ہوگی, انجینئرز کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. ہر شعبے کا آدمی جو ہے, جہاد تبیین کیا ہے, ہر شعبے کا آدمی کام کرے, صرف مولوی کام نہ کرے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں مجلس ہوتی ہے, مجلس میں صرف مخصوص لوگ آتے ہیں, اور نوجوان بچے تو آج کل آتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, مخصوص لوگ آتے ہیں مجلس کے اندر. ہماری بات کہاں تک جائے گی؟ کتنے لوگ مجلس سے سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیوں کہا کہ جہاد تبیین ہر ایک پر واجب ہے. اب کوئی اگر اسکول میں ٹیچر ہے وہ وہاں جہاد کرے, اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنے شعبے میں جہاد کرے. کیسے جہاد کرے؟ اپنے کردار سے, اپنی زبان سے. ٹھیک ہے, اپنے کردار کو اوڑھنا بچھونا بنائے, اس طرح جیسے امام نے کہا کہ لوگ پوچھیں کہ آپ کس کی ماننے والے ہیں, آپ کی زبان ایسی, آپ کا کردار ایسا, آپ کا لباس ایسا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ جیسا جو کر رہا ہے میں بھی ویسا کرنا شروع کر دوں. اس نے دوپٹہ اتارا میں نے بھی اتار دیا, اس نے آستینیں نہیں لگائی میں نے بھی نہیں لگانی. وہ یہ کھا رہا ہے, برگر کھا رہا ہے, میں بھی برگر کھاؤں گا. کچھ نہیں ہوتا. ہاں, یہ چیز, یہ کچھ نہیں ہوتا, یہ بھی ایک وہ آ رہا ہے, ہمارے فیشن بن چکا ہے, کچھ نہیں ہوتا, جو مرضی کرو.
دیکھی جائے گی. اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا. اپنا دیکھیں, اپنا کام کریں, ہمیں اپنے امام کو دیکھنا ہے. اور جو دیکھیں مشکل میں آتا ہے اپنے امام سے مدد مانگیں, وہ تو مدد کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے جو اپنا امام علی کو بنایا ہے نا, ہم نے کوئی گلی کوچوں سے امام نہیں بنایا. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم کوئی جو, میں دیکھیں ہمیشہ اپنے بچوں کو میں بہت زیادہ اس بات کے اوپر نا بہت وہ کرتی ہوں. وہ کچھ بھی کرنے لگے, میں کہتی ہوں دیکھو کچھ بھی کرنے لگو, یہ یاد رکھنا ہم کون ہے. میرا اس بات پہ میں کچھ نہیں کہتی, میں کہتی ہوں چلو میں کوئی نصیحت نہیں کر رہی تمہیں, میں صرف ایک بات کہہ رہی ہوں, یہ یاد رکھنا ہم کون ہے. وہ فلاں ایسا کر رہا ہے, وہ فلاں ایسا کر رہا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو وہ تو ہے ہی کوڑا کرکٹ, ہم کوڑا کرکٹ نہیں ہیں, ہم خس و خاشاک نہیں ہیں, ہم اصل میں وارث ہیں علم علی کے, ہم اولاد فاطمہ زہرا ہیں, ہم شیعان حیدر کرار ہیں. ٹھیک ہے, باقی جو کوئی کچھ کر رہا ہے کرتا رہے. اور میں ایک بات سے اور بھی ڈرا دیتی ہوں کہ دیکھو میرا کام ہی ڈرانا ہے. میں کہتی ہوں کہ دیکھو ہم لوگوں کو تم کر لو جو کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں سزا ملے گی. جو ہے سادات وہ زیادہ آگے گناہ میں نہیں جا سکتا, کر کے دے دیا, اس کو کھینچ کے واپس لایا جاتا ہے. چل بھائی کہاں جا رہا ہے, تو یہ مقام ہی نہیں تھا, کہاں گیا تھا. چاہے وہ کسی مصیبت میں مبتلا کر کے واپس لایا جائے, چاہے جیسے مرضی واپس لایا جائے. جو سادات ہیں, جو ماننے والے ہیں, جو شیعہ ہیں, ان کو واپس لایا جاتا ہے. کہاں جا رہے ہو, پلٹو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے مولا کی بھی عزت کا معاملہ ہے کہ ان کا نام لینے والا بہکا چلا جا رہا تھا, گمراہ ہو رہا تھا, واپس کیوں نہیں پلٹا. پلٹے گا جیسے ہور پلٹے. ٹھیک ہے, ایسے پلٹے گا واپس. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کو پلٹنا پڑتا ہے. یہ کووڈ تھا, کتنے پلٹے یا نہیں پلٹے. ٹھیک ہے, جو جا رہے تھے ایک دم سے خیال آیا, او ہو ہم کہاں جا رہے تھے, ہم کون تھے, ہم کیا کر رہے تھے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے علی کو اپنا امام کسی بند کمرے سے نہیں بنایا ہے, شورا سے نہیں بنایا گیا. علی کو امام اللہ نے بنایا ہے, اللہ نے. ہم اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو مانتے ہیں. ہم نے غدیر سے اپنا مولا لیا. ٹھیک ہے, جیسے رسول جہانی ہے ایسے علی جہانی, جیسے رسول عالمگیر ہے اسی طرح علی عالمگیر. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ جو ہیں ہم سب, ہم تشیع کے سمندر میں ایک قطرہ ہیں. تشیع جو ہے نا, شیعت ایک سمندر ہے اور ہم اس میں ایک قطرہ ہیں. اب ہماری عافیت اس میں ہے کہ ہم سمندر میں رہیں, مطلب کہ جڑ کے رہو. اگر میں اگر جاؤں, نہیں جی میں تو یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں نہیں کیا کرنا ہے سمندر میں, میں باہر آ جاؤں, میں تو ایک قطرہ ہوں. ٹھیک ہے, میں اڑ بھی جاؤں گی. ٹھیک ہے, قطرہ جو ہے آپ ہتھیلی پہ رکھیں ختم ہو جائے گا, ایسے آپ ہاتھ ملیں گے ختم ہو جائے گا یا اڑ جائے گا. ٹھیک ہے, تو تشیع ایک سمندر ہے اور ہمارا اس وقت نجات کس میں کہ ہم اس سمندر کے اندر ہی رہیں, اس سے باہر مت نکلو. مطلب کیا, جڑ کے رہیں. علاقے کے جو مومنین ہیں, دیکھیں ہر علاقے میں ایک گروپ بنا ہوا تھا مومنین کا, تو جڑ کے رہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہے, ایک دوسرے کا احترام کرے. عزاداری جوڑنے کا نام ہے. یہ جو عزاداری ہے, دیکھیں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو مجلس ہوتی ہے نا, کوئی اکیلا تو اپنے گھر میں مجلس کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو, اکیلا نہیں کر سکتا مجلس, اس کے لیے مومنین کی ضرورت پڑے گی. تو ہمیں اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے کہ غفلت سے باہر نکلیں. ہمیں نا سلا دیا جاتا ہے بعض اوقات, ممبروں سے ہی سلایا جاتا ہے کہ بھئی تم تو بہت اچھے ہو, تمہارے مولا کے یہ فضائل, تمہارے یہ فضائل, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم بس ایک نعرہ لگاؤ گے اور پار ہو جاؤ. تو انشاءاللہ نعرہ تو لگے گا اور پار بھی ہوں گے. جو پار ہونا ہے نا وہ نعرہ لگا کے ہی ہونا ہے, یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ جو پلے سرات ہے وہاں نعرہ ہی چاہیے.
ٹھیک ہے، وہاں پہ نعرے سے ہی آپ پار ہوں گے، لیکن کس وقت وہ نعرہ معرفت کے ساتھ لگے گا، کہ جو وہ لگائیں گے وہ نعرہ کہ جو امام کے پیروکار ہوں گے. ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں دشمن نے تقسیم کیا، ہمیں دو نعرے لگتے ہیں ہمارے یہاں. نعرہ ولایت جو لگتا ہے نا، ایک جعلی ہے ایک اصلی ہے، جو پتا ہے آپ کو؟ ایک جعلی نعرہ ولایت ہے، ایک اصلی نعرہ ولایت. جو جعلی نعرہ ولایت ہے نا، وہ اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ وہ جعلی نعرہ ولایت نماز سے روکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نماز سے روکتا ہے، یہ پہچان ہے اس کی. جعلی نعرہ ولایت مجتہدین کو گالیاں دیتے، وہ جعلی نعرہ ولایت. اصلی نعرہ ولایت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں، تحقیق کریں نا خدا کو. جو ممبر سے جو کہہ کے جا رہا ہے کچھ بھی، اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کے پاس عقل نہیں ہے، عقل استعمال کریں. آج کل تو نیٹ پہ ساری ہر چیز موجود ہے، کھول کے خود سے تحقیق کریں. جعلی نعرہ ولایت والوں کا امام نماز نہیں پڑھتا، اور یہ جو اصلی نعرہ ولایت ہے اس کا امام نماز سے نہیں اٹھتا. ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، زیارت عاشورہ یا زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین میں بتایا گیا ہے کہ میرا سلام ہو مولا، اس کا ترجمہ پڑھیں، میرا سلام ہو مولا آپ پر کہ جب آپ رکوع میں ہوں. میرا سلام ہو آپ پر جب آپ قیام میں ہوں. میرا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدے میں ہوں. ٹھیک ہے، اشہد ان قد اقممت الصلاۃ، یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں زیارت عاشورہ میں، کہ میں گواہی دیتی ہوں مولا کہ آپ نے نماز کی خاطر قربانی دی. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمیں دیکھ کے چلنا پڑے گا نا. یہی جہاد تبیین ہے کہ اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا جائے جہاد کے لیے. میں ہر لمحے اپنے گھر سے شروع کریں. لیکن اگر ہر بندہ اپنے گھر سے شروع کر لے تو بہترین معاشرہ بن جائے. ہر گھر سے بہترین افراد نکل کے سامنے آئے. اور جناب زینب کو دیکھیں، کہتے ہیں سب سے مظلوم ہستی کربلا میں جناب زینب، سب سے مظلوم ہستی، کہ بچپن سے جہاد کر رہی ہیں جناب زینب. آپ ان کو اگر دیکھیں، رسول خدا کے بعد موجود تھیں، مولا کائنات موجود ہیں، جناب موجود ہیں اس وقت، حضرت علی موجود ہیں، جناب فاطمہ زہرا موجود ہیں، تسلی کے لیے موجود ہیں. اور جب جناب فاطمہ دنیا سے جاتی ہیں تو حضرت علی موجود تسلی کے لیے. اور اس کے بعد جب امام حسن دنیا سے جاتے ہیں تو امام حسین موجود تسلی کے لیے. کربلا میں جناب زینب کو بڑی ڈھارس تھی، میرا بھائی موجود ہے، بہت ڈھارس تھی، میرا بھائی موجود. لیکن عزاداروں قیامت اس وقت ٹوٹ پڑی کہ جب آ کر امام نے رخصت آخر کے الفاظ کہے. اس وقت جناب زینب کو احساس ہوا کہ وہ تنہا رہ گئی، پنجتن کا خاتمہ ہو گیا. اور جناب زینب کو تیار کیا گیا تھا بچپن سے ان مصائب کے لیے. ٹھیک ہے، بچپن میں ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرتے دیکھا جناب زینب نے. یہ تیاری تھی کہ تمہیں کربلا میں جلتے ہوئے خیام دیکھتے ہیں. پھر باپ کا شگافتہ سر دیکھا، جیسے ہی مولا کائنات داخل ہوتا سر شگافتہ تھا تو جناب زینب کی چیخ بلند ہو. تو مولا نے کہا کہ بیٹی مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا. یعنی یہ تیاری تھی کہ تمہیں کربلا میں حسین کا زخمی سر دیکھنا، پھر امام حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے. یہ تیاری تھی کہ تمہیں کربلا میں حسین کا پامال لاشا دیکھے. یہی وجہ عزیزداروں کہ جب جناب زینب امام کے لاشے میں آئی نا، بی بی کے اندر اتنی استقامت پیدا ہو چکی تھی ان مصائب سے گزرنے کے بعد
کہ کہتے ہیں کہ بی بی نے مقتل میں آ کے لاشیں کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، کیونکہ جناب زینب نے سے جناب فاطمہ نے کہا تھا کہ میری وصیت یہ ہے آخری کہ میری جانب سے جب حسین شہید ہو جائے مقتل میں جانا، میری جانب سے وہ قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش ہو۔ تو جناب زینب نے جب جا کے مقتل میں ایسے اٹھایا ہاتھوں پہ اور جا کر یہ کہا کہ ربنا تقبل ھذا القربان، پروردگارا ہم اہل بیت کی جانب سے یہ قربانی قبول کرو۔ کہتے ہیں اس وقت بی بی نے لاشے پہ کھڑے ہو کے 3 سوال کیے۔ ایک سوال بی بی نے یہ کیا تھا، بی بی نے کہا تھا کیا انت علی ابن علی، انت ابن علی، کیا تو ہی علی کا بیٹا حسین؟ اس لیے کہ پہچان نہیں سکتے، کیا تو ہی فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین؟ دوسرا سوال کیا جسے فاطمہ نے چٹیاں پیس کر پالا۔ تیسرا سوال کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ عزاداروں نے حسین آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں ایک روایت سنا کر بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ عزاداروں جس وقت یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا نا کوفے کے بازار میں، کوفے کے بازار میں، یعنی دیکھیں مصائب کیسے ہیں یہ کہ کوفے کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا اور کوفے کا ماحول کیا تھا، شور شرابہ، سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، اہل بیت پہ آوازیں کسی جا رہی ہیں، جناب زینب کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جو بے پردہ آ گئی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں کوئی بچہ آتا ہے سید سجاد کے گھٹنے کو ہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا سجاد نے دیکھا کون ہے، کہا تو کون ہے، سلام کرتا آگے، کہا تو کون ہے، کہا کہ میں حبیب کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ کہا کیوں آیا، کہا میں آقا میں سلام کرنے آیا۔ ان مسائب میں آپ کو بتا رہی ہوں عالم کیا ہے سید سجاد کا اور جناب زینب کا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سید سجاد کو پتہ چلا یہ حبیب کا بیٹا ہے، ایک مرتبہ پھوپھی کو آواز دی، پھوپھی اماں حبیب کا یتیم آیا ہے۔ جناب زینب نے کہا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے؟ پیچھے کوٹھے پہ سے آواز آئی، شہزادی میں صبح سے یہاں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں، کہ میں تجھے پرسہ دیتی ہوں حبیب کا۔ یعنی اس عالم میں پرسہ دیا جا رہا ہے جب خود کو پرسہ دینے والا کوئی نہیں۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ عزاداروں حبیب کا بڑا بیٹا آیا، اس نے دیکھا میرے باپ کا سر رو کے نیزہ پر ہے، میرے باپ کا حبیب کا کٹا ہوا سر رو کے نیزہ پر ہے، وہ دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ اس نے تلوار نکالی، قاتل حبیب کی گردن کو کاٹا، حبیب کے سر کو نو کے نیزہ سے اتارا اور ایک جملہ کہتا ہوا چلا، اس نے کہا میرا باپ لاوارث نہیں تھا، میں اس کا وارث زندہ ہوں، اور جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے باپ کے کٹے سر کو کوئی لے کے نہیں جا سکتا۔ عزاداروں یہ جملہ سید سجاد نے بھی سنا ہو